ماں باپ جو ہے وہ بیچاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. آپ ذرا اپنی یعنی جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگا تھا, اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی بجائے یار آپ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو؟ اور لڑکے بھی اسی طریقے سے, لڑکے اگر 12 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ والی ایجوکیشن دیں جو مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی جاتی ہے پریکٹیکلی, میں آپ کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں. آپ وہ والی ایجوکیشن دیں, کم از کم ان کو پتا ہو کہ یہ یعنی نائٹ فال کوئی چیز ہے, غسل فرض ہوتا ہے, یہ والی ایجوکیشن تو ماں باپ کا کام ہے. اور پھر زیر ناف بال صاف کرنے یا بغلوں کے بال کے بارے میں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا, اور پھر بیچارے جن کو بالکل ایجوکیشن نہیں ہے وہ پھر ایسے بلیڈ بھی استعمال کرتے ہیں, زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو. بچیوں کو تو عموماً تھوڑا بہت مائیں سمجھا دیتی ہیں کریم کا یوز, یا جو جوان بچے ہیں ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ اس طرح کے خاص ریزر ملتے ہیں اور آپ نے اس طرح کرنے ہیں. وہ بیچارے پھر جو ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمز میں رہتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے بلوغت کی. تو سر جو آپ لوگ, اب آپ کی اولاد ہے تو جو کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں نا, اب آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ ریپیٹ نہ کریں. آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں, فوراً ایجوکیٹ کر دیں. تو میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی, تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ, کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی, تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا, آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پھر پورے پورے دن روتی رہتی ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے ہیں. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کرے. تو اس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے, آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے اور پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے ہی ٹرنز دا ٹیبل اوور کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں اور اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اور عرب کے لوگ سر ایجوکیٹ تھے, وہ بکریاں پالتے تھے, بکریوں کے بچے پیدا ہوتے تھے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کیا بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو بچپن میں ایجوکیٹ ہوتے تھے. اور تبھی تو یار 13 14 سال کے جو شادی شدہ ہوتے تھے یار, وہ 18 20 سال کی عمر میں 3 4 بچے ان کے ہوئے ہوتے تھے. ہمارے 20 سال کے ٹگے ہی ہوتے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ ایجوکیشن تھی, تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیتے؟ دینی چاہیے. یہ سینسٹیو ایشو ہے. میں نے آج ضمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے, آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں, اب اللہ کرے وہ کبھی دن آئے. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا, ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں, تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں نا, ان کے ماں باپ اگر ان کو بتاتے ہوئے خود شرما رہے ہیں نا, تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو, جس میں وضو, غسل, تیمم, استنجا, یہ ساری چیزیں جو نوجوانی کی ایج میں جو ظاہر ہے آپ کو ہارمونز کی چینج کے بعد کئی ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے وہ کتابیں پڑھتے ہیں, کتابوں میں بھی عجیب کسے کہانیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کی بجائے نا یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی جائے, تاکہ وہ بچے بےچارے ادھر ادھر چیزوں کے بارے میں ذلیل نہ ہو. اس لحاظ سے ویسے ہماری جو تبلیغی جماعت ہے یا دعوت اسلامی جو تبلیغی تنظیمیں بنی ہیں نا, ان کی بڑی پازیٹیونیس ہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. یعنی میں اپنے بالغ ہونے سے پہلے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوا تھا, تو یعنی مجھے اپنی بالغ ہونے کی عمر بھی یاد ہے, 26 مئی 1992. تو میں ایجوکیٹ ہو گیا تھا کہ میں دعوت اسلامی میں تھا, ہم نماز پڑھتے, اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے, وضو غسل یہ ساری چیزیں سیکھ لی تھی. تو ان تنظیموں کا کم از کم یہ چیز تو ایجوکیٹ وہ کر دیتے ہیں نا لوگوں کو. اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم یہ ساری چیزیں کوڈ ورڈز میں اتنے طریقے سے کہ بس وہ ایک مہذب انداز میں پہنچ جائے. باقی تو انہوں نے سیکھ ہی جانا, لیکن جب سر وہ خود سیکھیں گے نا سر, پھر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو وہ سمجھیں گے شاید ہم نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے. ٹھیک ہے, اس کی بجائے آپ اس کو نارمل چیز کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ کرنا ضروری ہے. یہ اس لیے میں سکولز کہہ لیں یا کالجز میں سیکس کی جو ایجوکیشن ہے اتنے کنٹرول دائرے میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں, اس سے پہلے کہ بیڑا غرق ہو جائے. لیکن میں وہ والی نہیں کہہ رہا ایجوکیشن, یہ سمجھیے گا ظاہر جب ایک داڑھی پگڑی والا نماز پڑھنے والا بندہ جو پوری دنیا میں ایک لیڈنگ سپیکرز میں سے ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے, وہ یہ بات کر رہا ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو کوئی کٹ پیسٹ نہ کرے. یعنی میں ایک معاملات اس طریقے سے سامنے رکھوں. ٹھیک ہوگا جی. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے, سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں, لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کی 14 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ہوئی. ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو نہیں تھے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور مجھے یہ سارے معاملات نہیں پتا تھے.
صرف اتنا پتا تھا کہ یعنی کہ یہ بالغ ہو گیا بندہ اور نماز پڑھنی ہے. مرد و عورت کا کیا ریلیشن شپ ہے, یہ مطلب سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا. جبکہ آج کل تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے, اس وقت یوٹیوب نہیں تھی نا, ایجوکیشن نہیں تھی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو, یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے, یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے اچانک ہی اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا, وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. ٹھیک ہے, تو 10 سال کے بعد بچوں کے بیگ کے اندر آپ یعنی وہ 7 رومال یا اس طریقے سے, اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے, پیڈز آ گئے, ایجوکیٹ کریں بچوں کو اور بچیوں کو 10 سال کی. کوئی بچیاں تو میچور ہو جاتی ہیں, اور ان کے پیڈز, ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے بھیجیں, یعنی اسکول میں جب جائیں, اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. بات سمجھدار مسیں تو ایجوکیٹ کر دیتی ہیں, لیکن ماں باپ جو ہے وہ بیچاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. آپ ذرا اپنی یعنی جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا تو کتنا تماشا لگا تھا, اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی بجائے یار آپ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے, لڑکے اگر 12 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ والی ایجوکیشن دیں جو مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی جاتی ہے پریکٹیکلی, میں آپ کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں. آپ وہ والی ایجوکیشن دیں, کم از کم ان کو پتا ہو کہ یہ یعنی نائٹ فال کوئی چیز ہے, غسل فرض ہوتا ہے, یہ والی ایجوکیشن تو ماں باپ کا کام ہے. اور پھر زیر ناف بال صاف کرنے یا بغلوں کے بال کے بارے میں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا, اور پھر بیچارے جن کو بالکل ایجوکیشن نہیں ہے وہ پھر ایسے بلیڈ بھی استعمال کرتے ہیں, زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو. بچیوں کو تو عموماً تھوڑا بہت مائیں سمجھا دیتی ہیں کریم کا یوز, یا جو جوان بچے ہیں ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ اس طرح کے خاص ریزر ملتے ہیں اور آپ نے اس طرح کرنے ہیں. وہ بیچارے پھر جو ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمز میں رہتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے بلوغت کی. تو سر جو آپ لوگ, اب آپ کی اولاد ہے تو جو کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں نا, اب آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ ریپیٹ نہ کریں. آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں, فوراً ایجوکیٹ کر دیں. تو میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی, تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ, کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی, تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا, آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. تو اس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے, آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے اور پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے ہی ٹرنز دا ٹیبل اوور کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں اور اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اور عرب کے لوگ سر ایجوکیٹ تھے, وہ بکریاں پالتے تھے, بکریوں کے بچے پیدا ہوتے تھے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کیا بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو بچپن میں ایجوکیٹ ہوتے تھے. اور تبھی تو یار 13 14 سال کے جو شادی شدہ ہوتے تھے یار, وہ 18 20 سال کی ان میں 3 4 4 بچے ان کے ہوئے ہوتے تھے. ہمارے 20 سال کے ٹگے ہی ہوتے ہیں, پتہ ہی کو نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ ایجوکیشن تھی, تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیتے؟ دینی چاہیے. یہ سینسٹیو ایشو ہے. میں نے آج ضمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے, آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں, اب اللہ کرے وہ کبھی دن آئے. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا, ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں, تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں نا, ان کے ماں باپ اگر ان کو بتاتے ہوئے خود شرما رہے ہیں نا, تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو, جس میں وضو, غسل, تیمم, استنجا, یہ ساری چیزیں جو نوجوانی کی ایج میں جو ظاہر ہے آپ کو ہارمونز کی چینج کے بعد کئی ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے وہ کتابیں پڑھتے ہیں, کتابوں میں بھی عجیب کسے کہانیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کی بجائے نا یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی جائے, تاکہ وہ بچے بےچارے ادھر ادھر چیزوں کے بارے میں ذلیل نہ ہو. اس لحاظ سے ویسے ہماری جو تبلیغی جماعت ہے یا دعوت اسلامی جو تبلیغی تنظیمیں بنی ہیں نا, ان کی بڑی پازیٹیونیس ہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. یعنی میں اپنے بالغ ہونے سے پہلے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوا تھا, تو یعنی مجھے اپنی بالغ ہونے کی عمر بھی یاد ہے, 26 مئی 1992. تو میں ایجوکیٹ ہو گیا تھا کہ میں دعوت اسلامی میں تھا, ہم نماز پڑھتے, اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے, وضو غسل یہ ساری چیزیں سیکھ لی تھی. تو ان تنظیموں کا کم از کم یہ چیز تو ایجوکیٹ وہ کر دیتے ہیں نا لوگوں کو. اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم یہ ساری چیزیں کوڈ ورڈز میں اتنے طریقے سے کہ بس وہ ایک مہذب انداز میں پہنچ جائے. باقی تو انہوں نے سیکھ ہی جانا, لیکن جب سر وہ خود سیکھیں گے نا سر, پھر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو وہ سمجھیں گے شاید ہم نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے.
ٹھیک ہے, اس کی بجائے آپ اس کو نارمل چیز کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ کرنا ضروری ہے. یہ اس لیے میں سکولز کہہ لیں یا کالجز میں سیکس کی جو ایجوکیشن ہے اتنے کنٹرول دائرے میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں, اس سے پہلے کہ بیڑا غرق ہو جائے. لیکن میں وہ والی نہیں کہہ رہا ایجوکیشن, یہ سمجھیے گا, ظاہر جب ایک داڑھی پگڑی والا نماز پڑھنے والا بندہ جو پوری دنیا میں ایک لیڈنگ سپیکرز میں سے ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے, وہ یہ بات کر رہا ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو کوئی کٹ پیسٹ نہ کرے. یعنی میں ایک معاملات اس طریقے سے سامنے رکھوں. ٹھیک ہو گیا جی. انہوں نے ایک دفعہ ٹویٹر کے اوپر بھی آج سے 2 سال پہلے ٹرینڈ چلایا تھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں اس زمانے میں ہوتا تو حضرت طلحہ زبیر کے اوپر تلوار اٹھا لیتا, حضرت معاویہ کے اوپر تلوار اٹھا لیتا. یار میں نے یہ بات کی تھی, میں نے تو بات کچھ اور کی تھی. جو تمہارا بھی عقیدہ ہے اس عقیدے کے اوپر تو مجھے ٹانٹ نہ کرو. میں نے یہ کہا تھا کہ خلفائے راشدین کے حق میں ہم ان کے مخالفین کے اوپر تلوار اٹھا لیتے اگر اس زمانے میں ہوتے. ذاتی تو کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ تو ایک پیورلی علمی گفتگو ہو رہی تھی. کیا یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار نہ اٹھاتے؟ منکرین زکات کوئی کافر تو نہیں تھے نا. حضرت عمر تو انہیں کافر نہیں سمجھتے تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں. صرف زکات کے معاملے میں انہوں نے ایک ڈیویشن کی ہے نا, لیکن حضرت بکر نے کہا کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا. اور پھر ان میں سے اکثر لوگ تائب بھی ہو گئے. پیورلی علمی ڈسکشن ہو رہی تھی, اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ان کے مخالفین کے خلاف اور خلفائے راشدین کا ساتھ دینا ہے. اور ظاہر ہے اس میں جب جنگ ہوگی تو آپ تلوار بھی اٹھائیں گے. اس میں کون سی گستاخی والا معاملہ ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخی کر رہے تھے حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا کر؟ اپنی عقل بھی استعمال کرتے ہو کہ نہیں؟ تم نے ہی ہمیں بتایا تھا, جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے, تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا, میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب اختلاف ہونا تو خلفائے راشدین کا ساتھ دینا. تم نبی سے ٹکر لے رہے ہو. خلفائے راشدین کون ہے؟ وہ بھی ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے. حضرت سفینہ جو رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. اور پھر انہوں نے فرمایا بیٹا گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال, اور 6 میں بھی 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 5-6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں. تو بیٹا کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ, بنو زرقا, تو علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. امام ابو داؤد نے لکھا علی علیہ السلام, اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ خلیفہ نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں نہیں قصاص عثمان تھا, قصاص عثمان تھا تو خلیفہ تو مانتے نا. تو حضرت سفینہ نے فرمایا بنو زرقا, بنو امیہ کے بارے میں کہ یہ وہ بدبودار چیز ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے, جو حضرت علی کو خلیفہ نہیں مان رہے, جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. کس کی؟ بنو امیہ کی حکومت. اور مسند احمد میں تو حدیث ہے خلافت اعلی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی, یعنی اپنے مخالفین کو وہ کاٹے گی. یہ کہتے نہیں یہ تو یزید اور اس کے بعد کے دور کی بات ہے. اب تو خیر یزید سے اس لیے دستبردار ہوئے ہیں کہ ان کو مامو بچاؤ مہم کے اوپر کام کرنا پڑ گیا, ورنہ یزید سے دستبردار نہیں ہوتے تھے. ہم بھی دستبردار ہو گئے ہیں یزید سے. ہم کہتے ہیں پیچھے ٹورو, یزید والا معاملہ چھوڑ دو, وہ چھوٹی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کاٹ کھانے والی ملوکیت, اور یہی حدیث مسند ابی داؤد الطیالسی میں موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اس میں پھر وہ آگے سے تابعی پوچھتا ہے کہ اگر خلفائے راشدین یہ 4 ہیں, خلافت 30 سال ہے, تو حضرت معاویہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ ہیں. یہ مسند ابی داؤد طیالسی میں اسی سند پہ حدیث آگے یہ الفاظ ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں, اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. یعنی یزید کو پہلا بادشاہ نہیں کہا انہوں نے, حضرت معاویہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے, صحابیت اپنی جگہ. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے اوپر تلوار اٹھاتے, ذاتی دشمنی نہیں. خلیفہ راشد کا حکم نہیں مانیں گے تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے. تو اس نے کہا جی یہ تو صحابہ کرام پہ, اور صحابہ کرام کی تو یار 3 بندیاں نو صحابہ کرام بناتا جے. 3 بندوں کا مسئلہ ہے. حضرت طلحہ, زبیر, عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے تو توبہ کر لی اپنے اس عمل سے, حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا. مسئلہ تو 3 بندوں کا ہے.
حضرت معاویہ کا، عمر بن عاص کا، مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم تو احترام سے نام لیں گے، لیکن ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے۔ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی وہ منکرین زکوٰۃ، مسیلمہ کذاب کے ماننے والے، مرتد، سیدھا مرتد لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی خارجی، خارجی تو اس زمانے میں ہے ہی نہیں تھے، بلوائی، ہاں بلوائی کہہ سکتے ہیں، اور ان میں کئی صحابہ بھی تھے، عبد الرحمن بن عدیس اور باقی صحابہ۔ پولیٹیکل اختلاف تھا، بلوائی یعنی کہ آپ پروٹیسٹ کرنے والے۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان کا آپس کا اختلاف تھا۔ واہ، نالی حدیث بھول گئے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب بھی بولو نا، چوتھے خلیفہ کے مخالفین، خارجی، ناسبی، یہ الفاظ استعمال کرو نا۔ خارجی تو کر لیں گے، باقی طرف نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جی وہ تو صحابہ تھے۔ بھائی جنگ جمل والوں نے تو معافی مانگ لی، مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے۔ حضرت طلحہ کا بیٹا حضرت علی کو ملنے آیا تو اس کی دلجوئی کے لیے مولا علی نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل سے ایک دوسرے کے خلاف جو غل ہے، نفرت آ گئی ہے، وہ نکال دے گا، یہ میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو میل آ گئی ہے وہ صاف کر دے گا، اور ہم جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ آمنے سامنے جبھی انسان بیٹھ سکتا ہے جب دل میں کوئی کدورت باقی نہ رہے۔ لیکن ماموں کو معاف نہیں کیا مولا علی نے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب نے بھول پان میں حضرت معاویہ کا نام ویسے ہی بیچ میں ٹھوک دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ اور میرے بارے میں یہ بات ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کی ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں، انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے۔ تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا۔ نہ ڈاکٹر صاحب تو پتہ ہی نہیں، تسی دیوبندیاں دے ٹائے چڑھے رہے ہو پوری زندگی۔ ماموں کے بارے میں تو اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے۔ دیکھو ذرا، ایسا لفظ کہ بچ جائیں فتوے سے، یعنی تو ان کو سنبھال لے۔ یہ جب یہودیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہو اللہم علیک بالیہود، تو یہ کہتے ہو کہ اے اللہ یہودیوں کو سنبھال لے، سیم الفاظ ہے اللہم علیک بمعاویہ۔ سنبھال سے مراد اگر کرنا بھی ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے لپیٹا مار، تباہ و برباد کر، یہ وہ والا سنبھالنا ہے۔ لو سامو، میں بھی استعمال کرتا ہوں نا، یہ لو میری دلیل سنبھالو۔ قنوت نازلہ پڑھی ہوئی ہے اور اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ صفین میں آئے تھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے گا۔ اچھا، اتنی روایت بیان کرتے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث، کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب ہم ہی لے کے بیٹھے ہوئے مولا علی تو معاف کر دیا۔ نہ، آگے پڑھ، آگے لکھا ہے قیامت کے دن یہ معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ ماموں کو مرتے دم تک مولا علی نے معاف نہیں کیا، اس لیے چونکہ یہ معاملہ قیامت تک پوسٹ پون ہے، لہذا ہمارے ہاں بھی ماموں کے لیے معافی والی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن کا معاملہ اللہ کے سپرد، دنیا میں ہم مولا علی کے ساتھ ہیں۔ مولا علی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ چلے، ہم خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہیں۔ جہاں تلوار اٹھائی وہاں ہماری تلوار آج بھی اٹھی ہوئی ہے زبان کی شکل میں۔ اس زمانے میں ہوتے تو تلوار اٹھاتے، اور یہ کوئی گستاخانہ بات نہیں تھی، یہ ان کا بھی عقیدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پہ ایک بہت بڑے حنفی سکالر آج سے 1100 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے، 340 ہجری میں وہ فوت ہوئے، امام ابو محمد حارثی المتوفى 340 ہجری۔ انہوں نے امام حنیفہ کے بارے میں نقل کیا، اور یہ بریلوی دیوبندی چھاپ رہے ہیں، عربی میں بھی اردو میں بھی۔ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ نہیں پتا۔ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام اور حضرت معاویہ کے خلاف قتال کرتے ہیں، اسی لیے شامی ہم سے بغض رکھتے ہیں۔ اب امام حنیفہ کو کسی نے مات نہیں دی کہ حضرت آپ تو بعد میں آئے ہیں، آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابو حنیفہ جو ہیں وہ شیعان علی میں سے تھے، انہیں پتا تھا اہل بیت کا کیا مقام ہے، ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے واٹس ایپ کے اوپر یہی چیز مفتی عبد الواحد قریشی سے پوچھی، وہ پھر واٹس ایپ لیک بھی ہو چکی ہے الحمدللہ۔
تو اسے اتنا غصہ آیا وہ گالیاں نکالنا شروع ہو گیا. ہمارے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ کتابیں آپ چھاپ رہے ہو تو فتوا دو نا ان مولویوں کے اوپر جو اس کی حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں, اگر یہ غلط بات ہے تو انجینئر صاحب کے اوپر تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے, صرف مجھے ورنیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے میں نے تو علمی دلائل کے اندر مقابلہ کرنا ہے اور بالکل کسی کو کوئی کلین چیٹ نہیں دینی. جو زیادتی کرے گا وہ جواب لے گا اور نقد لے گا, ادھار نہیں ہے. ہاں میں نے آخرت کے دن کے لیے نہیں رکھی ہوئی یہ چیزیں, یہ دنیا میں ہی طے کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. کیونکہ آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ امت آج جو خلافت کے اوپر بات کرتے ہیں بتاتے کیوں نہیں ہے کہ خلافت توڑی کس بندے نے, خلافت کی پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا ہے. تحریک خلافت چلا سکتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ معافی دے آپ اپنے کار کھورا نکل آئے گا, اس لیے نہیں بات کرتے. اور وہ بڑے بھائی ان کے ابتسام صاحب کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اس زمانے میں ہوتا نا تو میں صلح کروا دیتا. تو بھی صلح کرا دیتا نا حضرت عثمان اور بلوائیاں کے درمیان. لو سامو ادھر کیوں نہیں بولتے ہو کہ صلح کروا دیتا میں حضرت ابوبکر اور منکرین زکات کے درمیان. کتنی ان کو بری لگے گی یہ بات, لگتی ہے نا بری. صلح کروا دیتا, صلح کروا دیتا. اور سورہ الحجرات میں ہے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. قرآن بھی تمہیں ہم نے پڑھانا ہے. اور سورۃ النساء میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حاکم کی. تو حاکم وقت کی اطاعت یہی ہے کہ اس کے ساتھ مل کر اس کے مخالفین کے اوپر آپ نے تلوار اٹھانی ہے جب وہ تلوار اٹھانے کا کہے گا. صلح کروا دیتا. قرآن بھی نہیں پڑھیا, حدیث بھی نہیں پڑھی, گلاں سنو انہاں دیا. وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ حضرت علی اور ان کے مخالفی دونوں جہنم گئے؟ نعوذ باللہ. بھونکو نا جو بھونکنا ہے, نکالو نا اس میں سے. اس حدیث کو لے کر وہ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے اسی وجہ سے. بھائی ان کی اجتہادی غلطی ہے. حضرت اسامہ بن زید کی اجتہادی غلطی ہے, انہیں حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ حدیث فٹ کی جائے حضرت علی اور ان کے مخالفین کے اوپر. یہ وہ لڑائی ہے جو ذاتی بنیاد پہ ہو کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لسانیت کی بنیاد کے اوپر, جداد کے جھگڑے کے اوپر, کسی فرقہ وارانہ اختلاف کے اوپر قتل کر دے, وہ جہنمی ہے. لیکن جب خلیفہ وقت باغیوں کو کچلتا ہے تو خلیفہ وقت کہاں سے جہنمی ہو گیا بھائی؟ بات ہی کچھ اور تھی اور یہ پکڑ کے حدیث کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لگا دیتے ہیں. خلیفہ وقت کے لیے وہ پھر آیت ہے سورۃ الحجرات والی کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے. اور دیکھ لیں جو لوگ اس وقت نیوٹرل ہو گئے تھے نا, عبداللہ ابن عمر, ان کو بھی آخری وقت میں پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اسی بنو امیہ کے ہاتھوں وہ لوگ قتل ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر کو نیزہ حجاج ابن یوسف نے حج کے دنوں میں پاؤں میں زہر آلود مروا دیا تھا, اسی سے وہ شہید ہوئے. پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے, آخر میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اسی لیے المستدرک للحاکم میں اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے, اور امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عمر آخری وقت میں کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کسی بات پہ غم نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی نماز روزہ چھوڑا ہو. البتہ ایک چیز مجھ سے بھی سینڈل ہوئی کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ, یعنی جو حضرت علی کے مخالفین تھے باغی گروہ صفین والے, ان کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ مجھے غم رہے گا. جو بات عبداللہ ابن عمر کو موت کے وقت سمجھ آئی, حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ تھی. اور دیکھ لیں آج تک دوبارہ خلافت نصیب نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس امت نے جرم ہی بہت بڑا کیا ہے. تحریک خلافت چلانے والوں ذرا خلافت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے شخص کو بھی بے نقاب کرو جس طرح ہم نے کیا ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے میں قرآن و سنت کی روشنی میں چیزیں کھول کر بیان کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ احترام والا معاملہ اپنی جگہ رہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خلفۂ راشدین کے مخالفین کی سپورٹ کرنا شروع کر دیں خلیفہ راشد کے مقابلے کے اوپر. جھوٹا الزام نمبر 6 وہ ہے حدیث عمار کے حوالے سے 2812 صحیح بخاری, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث پڑھ کے یہ ترجمہ بھی نہیں اردو میں کر سکتے. اس نے ترجمہ کیا اور اس سے پہلے بولا ایک حدیث گھڑی ہوئی, پھر اس کو حیا آئی کہ پکڑا جاؤں گا, کہتا نہیں مفہوم گھڑا ہوا. مفہوم ہی نہیں کوئی گھڑا ہوا بھائی, مفہوم بھی چلی گیا ہے
کہ عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، ترجمہ ہی نہیں کیا باغی جماعت، اور پھر ساتھ بولا معاذ اللہ، معاذ اللہ کو معاذ اللہ، اور کہتا ہے میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں اور اتنی میں نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں. اسے یہ معاذ اور معاذ کا فرق ہی نہیں پتا. صحابہ کرام کا جو نام ہے نا سعد ابن معاذ یا معاذ ابن جبل، وہاں تو پیش ہے، لیکن یہ جو معاذ اللہ اس پہ زبر ہے، اور حدیث کے اوپر پڑھ رہا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، یعنی نبی الاسلام کو سکھانا چاہ رہا ہے. یہ ماموں کو بچانے کے پیچھے یہ نبی الاسلام کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، اور کہتا ہے یہ 2812 پڑھ کر صحابہ کرام کو بے ایمان اور منافق کہتا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی، لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر. میں نے آج تک کسی صحابی کو منافق اور بے ایمان نہیں کہا. اگر میں منافق اور بے ایمان کہتا ہوں حضرت معاویہ کو یا عمر بن عاص کو یا مغیرہ ابن شعبہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین، تو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہوں. میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں درجنوں جگہ حضرت معاویہ کا نام آیا ہے، ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے. کیا میں نے کبھی عبداللہ ابن ابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے؟ حالانکہ اس کا تو جنازہ بھی حضور نے پڑھایا تھا. تو اگر میں ان اصحاب کو منافق مانتا ہوں تو میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. صرف نہ ایک مقدمے کا رخ بدل دیتے ہیں، جیسے ان کے ساتھ ہوتا تھا. یہ وہابی حضرات جب حدیثیں سناتے تھے تو دیوبندی بریلوی کہتے تھے یہ اماموں کے گستاخ ہیں، یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں. وہی گالیاں انہوں نے مجھے دینی شروع کر دی، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے انجینئر صاحب کو دبانے کا، جس طرح ہمیں بریلویوں نے دبا لیا تھا. او بھائی تو دبا لیا سی، میں تو شاہی کوئی ہو رہا. ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حدیث عمار جو ہے 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس حدیث کو شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ سے میں نے نہ صرف ویڈیو میں بیان کروایا، حالانکہ حدیث بخاری مسلم میں تھی، اور میں ساتھ بیٹھا ہوں، ریکارڈنگ بھی میں نے کی ہے، تاکہ یہ اپنے بڑے محدث کی بات، جسے وہ کہتے ہیں کہ عجم میں سب سے بڑے محدث شیخ زبیر زئی تھے رحمہ اللہ، اور عرب میں شیخ البانی. شیخ البانی نے تو حدیث عمار کے اوپر، اسی طریقے سے حدیث حوب کے اوپر سلسلہ حدیث صحیحہ میں سارے طرق جمع کیے ہیں، اور ظاہر حدیث بخاری مسلم کی ہے. میں نے ویڈیو میں شیخ زبیر صاحب سے ریکارڈنگ کروا لی تھی، اور ابو الغادیہ کا نام بھی اس میں مینشن ہوا ہے کہ ابو الغادیہ نے قتل کیا تھا، جو صلح حدیبیہ کے اصحاب میں سے تھے. جس نے نہیں قتل کیا تھا، یہ انہوں نے ڈکوسلا مچایا ہوا ہے کہ وہ خارجیوں کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت عمار کو قتل کر رہے تھے. بندے کا نام آیا ہوا ہے ابو الغادیہ، مسند احمد کے اندر موجود ہے. وہ خود روتے تھے کہ مجھ سے حضرت عمار قتل ہو گئے. حاکم کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کہا کہ وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ صلح حدیبیہ والے اصحاب کو آگ نہیں چھوئے گی، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، تو ابو الغادیہ اس کی وجہ سے قیامت والے دن بچ جائیں گے. تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں گرفت کی ہے ابن حجر اسقلانی کے اوپر، اور کہا کہ یہ بڑی دور کی تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر نبی الاسلام نے مخصوص کر کے فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو آپ اس طریقے سے اسے کلین چٹ نہیں دے سکتے. شیخ البانی صحیح بخاری میں تو تعلیقاً لے کر آئے ہیں امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور صحیح مسلم میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلمات یہ 4 ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ 4 کلمات کہنا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. اچھا، وہ جو میں نے مسلم کی حدیث بیان کی نا کہ اللہ کو بھی یہ محبوب ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ترتیب میں بھی کوئی حرج نہیں، تم ترتیب بدل کر بھی پڑھو تو یہ کوئی نقصان دہ نہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سبحان اللہ پہلے پڑھنا ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ نہیں. یہ 4 کلمات انڈیپینڈنٹلی اللہ تعالیٰ کو محبوب کلمات الحمدللہ. تو اس قسم کی کئی ایک احادیث ہیں، اور اس میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی وہ موجود ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کزن تھی سیدنا علی کی بڑی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. وہ بوڑھی تھی، وہ آپ سمجھ لیں نبی الاسلام کے لیے ایک بڑی بہن کی جگہ تھی. تو نبی الاسلام ان کو ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ
میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ سے کوئی زیادہ اذکار تو ہوتے ہی نہیں، مجھے آپ کوئی مختصر سا وظیفہ بتائیں، بس میں وہ کر لیا کروں اور مجھے ہر وظیفے سے وہ کفایت کر۔ تو آپ نے یہی 4 کلمات سکھائے، اور اس میں جو فضیلت ہے نا، میرے علم کی حد تک ذخیرہ احادیث میں کسی بھی عمل کی اتنی فضیلت رپورٹ نہیں۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لو، یہ ایسا ہے گویا کہ تم نے 100 غلام آزاد کر دیے۔ یعنی اگر آپ ایک روزہ توڑے نا، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو اس کے بدلے پھر آپ کو ایک غلام آزاد کر، اور غلام نہ آزاد کر سکے تو 60 مسلسل روزے، تو ایک غلام آزاد کرنا گویا 60 روزے رکھنے کے برابر ہے، اور 100 غلام 60 100 6000 روزوں کے برابر۔ اور پھر فرمایا کہ 100 دفعہ پڑھ لو الحمدللہ، گویا تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجے۔ 100 دفعہ پڑھ لو اللہ اکبر، تو گویا تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کر دیے۔ 100 اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ پاکستانی 1.5-2 کروڑ روپے بن جاتا ہے 100 اونٹوں کا، اگر 1.5 یا 2 لاکھ روپے آپ لگائیں تو 1.5 سے 2 کروڑ روپے بن جاتا ہے اللہ کی راہ میں سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، سر لا الہ الا اللہ کا تو مقابلہ کوئی نہیں۔ فرمایا زمین و آسمان میں جتنی جگہ ہے نا، یہ سب کی سب بھر دے گا ثواب سے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو یہ چاروں کلمات اکٹھے صلاۃ التسبیح کے اندر موجود، اس سے بڑی صلاۃ التسبیح کی کیا فضیلت ہوتی ہے؟ الحمدللہ۔ اب وہ آ جائیں آپ اس حدیث کی طرف جو سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، یہ حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث آپ کو مشکات المصابی، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا، اس کے اندر بھی آپ کو صلاۃ و تسبیح کے اوپر پورا چیپٹر ہے، اس میں یہ حدیث مل جائے گی، اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے میں مزہ ہے۔ اچھا، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اس حدیث کو میں نے پہلے بتایا کہ امام مسلم نے بھی صحیح کہا، ان کے شاگرد نے ان سے نقل کیا ہے، امام ابو داؤد نے صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، شیخ البانی نے، شیخ احمد شاکر نے، اور شیخ زبیر لزئی رحمہم اللہ اجمعین، سب نے اس حدیث کو صحیح کہا، یہ ورڈ بائی ورڈ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 خصلتیں عطا نہ کروں کہ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، بھول کر کیے گئے یا جان بوجھ کر کیے گئے، چھوٹے یا بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ سارے کے سارے گناہ۔ اچھا، اس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اگلے پچھلے تو بھی، اگلے تو چلے ہو چکے، جو پیچھے ہونے وہ تو بھی کیے نہیں ہیں، یہ محاورتاً بات ہوتی ہے، اگلے پچھلے سے مراد ہے سارے۔ اب جن کو عربی لنگوسٹک سے واقفیت نہیں ہے، ہم اپنے محاورے میں بھی اس قسم کی کئی باتیں کر دیتے ہیں نا، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور وہ پھر آپ نے فرمایا وہ 10 خصلتیں کیا ہیں؟ وہ نماز میں جو 10 چیزیں تھی وہ آپ نے، وہ یہ کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں، جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں اور ابھی قیام میں ہو تو 15 دفعہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھیں۔ پھر رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیحات 10 دفعہ، پھر رکوع سے سر اٹھا کر یہی تسبیحات 10 دفعہ، پھر سجدہ کریں، سجدے میں 10 دفعہ، پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں اس میں 10 دفعہ، پھر دوسرا سجدہ کریں اس میں 10 دفعہ، اور پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر بھی 10 دفعہ۔ اس میں جلسہ استراحت بھی آ گیا، اس حدیث سے بھی جلسہ استراحت ثابت ہو۔ وہ صحیح بخاری کی تو حدیث ہے نا 6251، جو ایک صحابی نے بڑی تیز نماز پڑھی تھی تو آپ نے فرمایا سکون سے پڑھ، اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جب تو دوسرا سجدہ کر پھر دوبارہ بیٹھ جا اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ اس میں تو صحیح بخاری کی حدیث میں ثابت ہوتا ہے، اس میں بھی حدیث میں صلاۃ و تسبیح والے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ آپ یہ عمل 4 رکعتوں میں دہرائیں۔ اگر آپ ہر روز اسے نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں۔ ویسے یہاں لفظ ہے ہر جمعے کو، لیکن عرب کے محاورے میں جب بولا جاتا ہے نا ہر جمعہ تو اس سے مراد ویک ہو، جس طرح ہم ہفتے کے لیے سیچرڈے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ویک کے لیے بھی ہم اس کو ہفتہ ہی کہتے ہیں۔ اگر ہر ہفتے نہ پڑھ سکو تو پھر آپ مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 دفعہ، سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو زندگی میں کم از کم 1 بار اس نماز کو
اتنی بڑی یہ نبی الاسلام نے کس حد تک اس کی ترغیب دی. اچھا اب اس کو ذرا سمجھ لیں, یہ جو نماز میں اوریجنل جو نماز ہے وہ اپنی جگہ رہے گی, بیچ میں تسبیحات ایڈ ہوں گی ہر رکعت میں 75 دفعہ. اور اس کا طریقہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نماز جب شروع کی پہلی رکعت ثنا پڑھی, سورۃ الفاتحہ پڑھی, اس کے بعد سورت کے بعد 15 دفعہ پڑھنا. بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. باقی جتنے سٹیپ آئیں گے نا پوری رکعت کے اندر وہاں 10 دفعہ, تو ظاہر ہے کہ 6 مزید سٹیپ آئیں گے تو یہ 75 دفعہ بن جائے گا. پھر جب دوسری رکعت کریں گے تو دوسری رکعت میں بھی قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ, باقی ہر سٹیپ پر 10. لیکن دوسری رکعت میں آپ کو پتا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ تشہد پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ آپ پہلے تشہد پڑھیں گے, اس کے بعد یہ تسبیحات. چوتھی رکعت میں بھی پہلے آپ تشہد پڑھیں گے, درود شریف وہ سارا پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا, تاکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ ہے. رکوع میں بھی سجدے میں بھی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کے بعد اسے پڑھنا ہے, ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اسے پڑھنا ہے. اوریجنل نماز اپنی جگہ ہے. اور یہ کچھ فقہی احکام و مسائل تھے جو جامعہ ترمذی میں جب امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں تو انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں یہ سارے مسائل نقل کیے. ان سے کاؤنٹر کوسچن ہوا کہ جب یہ نماز ہم پڑھیں گے تو ہم نے سبحان ربی العظیم کے بعد پڑھنا ہے یا پہلے؟ تو انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم اپنی جگہ پڑھنا ہے, اس کے بعد اسے پڑھنا ہے. اوریجنل نماز اپنی جگہ رکھنی, اس کے بعد. پھر ایک سوال ان سے ہوا کہ اگر ہمیں اس میں کوئی غلطی لگ جائے اور سجدہ صاحب واجب ہو جائے تو سجدہ صاحب کے جو 2 سجدے کرنے ہیں ان میں جو 2 بیچ میں آ جانے جلسے بھی ان میں بھی سب میں پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ سجدہ صاحب عام سجدہ صاحب کی طرح ہوگا, اس لیے کہ ہر رکعت میں 300 سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا. تو سجدہ صاحب میں اگر آپ پڑھیں گے تو 300 سے کراس کر جائے. تو اس میں سجدہ صاحب جو ہوگا وہ عام سجدے کی طرح, یہ نہیں ہے کہ سجدہ صاحب کیا ہے تو اس کی بھی تسبیحات کے بعد 10 دفعہ پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے وہاں ایسا ہے. اچھا پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ ہم 4 اکٹھی پڑھیں یا 2 کر کے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ رات کے وقت اگر میں اسے پڑھ رہا ہوں تو 2 کر کے پڑھوں, اور دن کے وقت بھی پسند یہی کرتا ہوں کہ 2 کر کے پڑھوں. البتہ دن کو پڑھوں تو 4 رکعت اکٹھی پڑھنے میں بھی حرج نہیں. یعنی انہوں نے کہا یہ پسندیدہ ہے کہ 2 کر کے, اور سنت بھی یہی ہے, افضل بھی یہی, اور اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ رکھتے بھولیں گے بھی. ورنہ صلاۃ و تسبیح میں اگر رکعت بھول جائے اور پھر آپ کام کی طرف جائیں تو ظاہر ہے وہ تو اتنی لمبی ہو جائے گی. تو افضل ہے 2 رکعت. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 2 رکعت ہوا کرتی اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت پڑھ کر اس ساری کو طاق بنا لیں. اچھا اس سے تو پتا چلا کہ رات کی جتنی نفلی نمازیں ہیں, نفل نماز سے مراد ہے ادر دین فرض, اس میں سنت موقدہ بھی آتے ہیں, اس میں وطر بھی آتے ہیں, اس میں آج کل جو رمضان کا قیام اللیل ہے یہ دیکھیں آپ, تراویح جسے ہم کہتے ہیں, یہ بھی 2 کر کے ہوتا ہے. ایک ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دن اور رات کی نفلی نماز 2 رکعت, یعنی دن کو بھی آپ نے جو 4 سنتیں اگر زور کی پڑھنی ہے یا اثر کی پڑھنی ہے تو 2 کر کے. البتہ دن میں جواز موجود ہے کیونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں اور المصنف عبد الرزاق میں صحیح سند سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جو ان احادیث کے راوی بھی ہیں, وہ جو دن کی سنتیں تھیں نا وہ اکٹھی بھی 4 رکعت پڑھ لیا کر, ظہر کی 4 سنتیں اور عصر کی 4 سنتیں. اب میرے بھائیوں آخر میں 17 صحیح الاسناد احادیث, اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے. دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد 17 ہے, جس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کا. فجر کے 2 فرض, ظہر کے 4, عصر کے 4, مغرب کے 3 اور عشاء کے 4, یہ کل 17 رکھتے ہیں. اور یہ 17 احادیث پرٹیکولرلی رمضان المبارک کی اہمیت, فضیلت, فرضیت اور روحانیت سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے. میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے ان کو جمع کیا ہے, اور انشاءاللہ میں تمام احادیث کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا, لیکن پرائمری بک سے نہیں بلکہ سیکنڈری بک سے, جو مشکات المصابیح ہے, جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات المصابیح is the encyclopedia of حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ سمجھ لے خلاصہ ہے, 3 جلدوں میں. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت pag.com پہ آپ کو 18 MB کی 3 فائلز مل جائیں گی, ڈاؤن لوڈ کریں. میں اکثر اس کی ترغیب دلاتا ہوں. الحمدللہ بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا, امام مالک, مسند احمد, سنن کبریٰ, البیہقی, المستدرک للحاکم,
اور باقی کتابوں سے یہ نوٹس ہیں اہل سنت کی کتابوں کا نچوڑ 6294 احادیث 6294 احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس میں احادیث کی ریپیٹیشن نہیں ہے۔ اس کے نمبرز میں انشاءاللہ انٹرنیشنل بتاؤں گا، اور اس کے فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمری بکس کے نمبرز بھی مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ حکم لگا ہوا بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اسی مشکات کے تعارف پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 111 مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک.com پہ اسے دیکھیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی ایمان کی اور اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑے گی۔ یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں 5 میں سے ایک ستون ہٹا لے تو 4 اتنے کھلوتی رہے گی نا بھائی جی، جی 4 دے اتنے چلنے والی گڈی ہے، بھی ایک ٹائر لال ہونا تو گڈی چل نہیں سکتی۔ تو یہ 5 والی ہے، اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہے کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی، تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلے گی نا۔ پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں۔ باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے۔ باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے، اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے۔ اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب۔ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔